حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں اگر سانپ ہو تو اسے 3 مرتبہ وارننگ دی جائے پھر مارا جائے۔ کیا یہ جی ایک ہی وقت میں 3 بار کر لیا جائے یا اسے 3 مرتبہ چھوڑا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہر بندے اس بات کو جانتا بھی ہے، کہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے اور یہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک انسان حرم کی حدود کے اندر ہو اور وہاں پر وہ اگر سانپ کو دیکھ لے تو وہاں پر بھی حرم کی حدود کے اندر بھی سانپ کو مارنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ حدود حرم جو ہیں ان کا ایک احترام ہے، اور ان کے اور حرم کی حدود کو حرم کی حدود کا جو احترام ہے اس کو پامال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہاں چونکہ یہ جانور خطرناک ہے، موذی ہے، انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اپنے خطرناک زہر کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر جگہ پہ قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں، جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اختیار دیا ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ مختلف جانوروں کی شکل صورت اختیار کر سکتے ہیں، خصوصاً وہ جنات جو کہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، تو شیاطین جو ہیں یہ مختلف قسم کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے، کبھی کسی سانپ کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی شیر کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی کتے کو دیکھ رہا ہے، کبھی کسی اور جانور کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے جو مختلف شکلوں کے اندر خواب کے اندر آ کر انسان کو خوف زدہ کرنے کی اور ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ آپ اگر گھر کے اندر کسی سانپ کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر کے اندر اور یہ حدیث صرف گھر کے بارے میں ہے، گھر کے اندر اگر آپ کسی سانپ کو دیکھیں تو آپ پھر اس کو ڈرائیں، اس کو 3 مرتبہ ڈرائیں، اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس کو 3 دن ڈرائیں۔ 3 دن ڈرانا اس کے بارے میں ہے کہ جو سانپ جو ہے وہ ظاہر ہو پھر غائب ہو جائے، پھر ظاہر ہو پھر غائب ہو جائے، یعنی بار بار ظاہر بھی ہو غائب ہوتا رہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 3 دن انتظار کریں، اس کو ڈراتے رہیں۔ کس طرح ڈرائیں؟ اس کو کہیں کہ اگر تو تم جن ہو، اگر تم شیطان ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے شر، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تمہارے شر سے، تمہارے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس طرح 3 دن جو ہے وہ اس کو مہلت دی جائے، اگر وہ بار بار ظاہر ہو غائب ہو، ظاہر ہو غائب، لیکن اگر وہ ظاہر اور غائب نہیں ہو رہا بلکہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے اس کو ڈرایا وہ غائب نہیں ہوا، پھر آپ دوسری مرتبہ اس کو ڈرائیں، پھر آپ تیسری مرتبہ اس کو ڈرائیں، اگر وہ آپ کے 3 مرتبہ ڈرانے کے باوجود بھی وہ غائب نہیں ہوا اور آپ کے سامنے موجود ہے، تو پھر آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ خاص طور پر اگر وہ سانپ کی شکل ایسی ہو کہ وہ دم کٹا ہو یا وہ دھاری دار ہو، تو دھاری دار سانپ جو ہے یا وہ دم کٹا سانپ جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر کی۔